بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، جہنم اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا وہ مقام ہے جو کافروں اور مشرکوں کے لیے تیار کیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ مسلمان اور ایمان والے ایسے بھی ہوں گے جو مومن ہونے کے باوجود جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ دوستو، ویسے تو جہنم میں بہت سارے مسلمانوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ڈالا جائے گا اور ان کو جہنم میں ان کے گناہوں کے حساب کے مطابق عذاب دیا جائے گا، لیکن دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جہنم میں رہنے والے سب سے آخری مسلمان کے بارے میں بتائیں گے کہ جہنم میں رہنے والا سب سے آخری مسلمان کس حال میں جہنم میں رہے گا اور اس کو کس طرح عذاب دیا جائے گا، اور یہ کتنے ہزار سال تک جہنم کی خوفناک وادیوں میں پڑا رہے گا، اور یہ مومن جہنم میں کس طرح تڑپ تڑپ کر اپنے رب کو آوازیں دے گا اور اپنے پروردگار کو پکارے گا، اور پھر آخر کار اللہ تعالیٰ اس مومن کے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، جنت میں داخل ہونے کی سب سے پہلی شرط ایمان ہے۔ جو کوئی بھی ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور جنت میں داخل فرمائے گا، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مسلمان کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوا تو وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ پیارے دوستو، قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا، اور کچھ مومن ایسے ہوں گے جو اس دنیا سے تو ایمان کی حالت میں گئے ہوں گے، لیکن ان کے گناہ اتنے زیادہ ہوں گے جن کے سبب ان کو سیدھا جنت میں داخل نہ کیا جائے گا، بلکہ پہلے ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا اور وہ وہاں پر ان کو گناہوں کے مطابق سزا دی جائے گی، اور پھر اس کے بعد ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ پیارے دوستو، یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب جنت میں جانے کے لیے ایمان ہی شرط ہے تو پھر ایمان والوں کو جہنم میں ڈال کر اس کے بعد ہی جنت میں کیوں داخل کیا جائے گا؟ سیدھا جنت میں داخل کیوں نہیں کیا جائے گا؟ دوستو، اس اعتراض کے جواب میں علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ جنت اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا وہ پاکیزہ مقام ہے جو اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ اور نیک لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے، لہٰذا جو لوگ مومن ہیں لیکن گناہگار ہوں گے اور گناہوں کے سبب وہ ناپاک ہوں گے تو اللہ تعالیٰ پہلے ان کو جہنم میں داخل فرمائے گا اور ان کو ان کے گناہوں کی سزا دی جائے گی، اور اس طرح اللہ تعالیٰ ان کو پاکیزہ کرے گا، اور ان کو پاکیزہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جہنم سے نکال کر ان تمام لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا۔ لہٰذا جو لوگ اس دنیا میں ہی پاکی کی حالت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو سیدھا جنت میں داخل فرمائے گا، اور جو لوگ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے اور گناہوں کے اندر مبتلا رہے اور ناپاکی کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے تو اللہ تعالیٰ ان کو ضرور جہنم میں داخل فرمائے گا اور ان کو ان کے گناہوں کی سزا ضرور ملے گی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جس کو چاہے گا معاف فرما دے گا۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں جہنم میں رہنے والے سب سے آخری مسلمان کے بارے میں۔ اس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کی مجلس میں جلوہ افروز تھے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی ایسا مومن بھی ہوگا جو جہنم میں رہے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، ایک شخص ایسا بھی ہوگا جو جہنم کی گہرائی میں 1000 سال تک رہے گا، اور یہ مومن مسلسل اللہ تعالیٰ کو جہنم میں یا حنان یا منان کے نام سے پکارتا رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن
یہ شخص اس قدر بلند آواز سے اللہ تعالیٰ کو یا حنان یا منان کہہ کر پکارے گا کہ اس کی آواز کو حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے قریب سے گزرتے ہوئے سن لیں گے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام حیران ہو کر فرمائیں گے یہ کیسی عجیب بات ہے کہ کوئی مسلسل اللہ تعالیٰ کو یا حنان یا منان کے نام سے پکار رہا ہے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عرش کے سامنے حاضر ہوں گے اور اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں گے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اے جبرائیل اپنے سر کو اٹھاؤ۔ جیسے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے سر کو اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اے جبرائیل بتاؤ تم نے کیا عجیب دیکھا؟ تو جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ یا رب العالمین، آج میں نے جہنم میں ایک عجیب آواز سنی جو کہ جہنم کے کسی گہرے گڑھے سے لگ رہی تھی، اور کوئی پکار رہا تھا یا حنان یا منان۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام سے ارشاد فرمائے گا کہ اے جبرائیل جہنم کے دروغہ مالک کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ جو بندہ یا حنان یا منان کی صدا لگا رہا ہے اسے جہنم سے نکال کر تمہارے حوالے کر دے، اور پھر تم اسے میرے پاس لے آؤ۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے دروازے پر تشریف لائیں گے اور جہنم کے دروازے پر دستک دیں گے تو جہنم کے دروغہ حضرت مالک باہر آئیں گے اور جبرائیل علیہ السلام انہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام سنائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام سن کر جہنم کے دروغہ حضرت مالک جہنم میں اس بندے کو تلاش کرنے کے لیے جائیں گے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسے ماں اپنے بچوں کو پہچانتی ہے ایسے ہی حضرت مالک جہنم کو پہچانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ یا حنان یا منان کہنے والے شخص کو تلاش نہ کر پائیں گے اور باہر تشریف لے آئیں گے۔ اس وقت جہنم کے دروغہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے عرض کریں گے کہ اے جبرائیل علیہ السلام جہنم نے گہرا سانس لیا ہے، اس لیے کون سی چیز پتھر ہے، کون سی چیز لوہا اور کون انسان ہے اس کی پہچان نہیں ہو پا رہی۔ چنانچہ یہ بات سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام دوبارہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور اپنے سر کو سجدے میں رکھیں گے اور اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام سے فرمائے گا کہ اے جبرائیل اپنے سر کو اٹھاؤ، تم یا حنان یا منان کہنے والے شخص کو کیوں نہیں لائے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کریں گے یا رب العالمین، دروغہ جہنم حضرت مالک نے معذرت کر لی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جہنم نے ایک گہرا سانس لیا ہے جس کی وجہ سے پتھر، لوہے اور انسان کے درمیان کوئی فرق نہیں بچا، اور یہ سب جل کر کوئلہ بن چکے ہیں اور کسی چیز کی پہچان نہیں ہو پا رہی۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اے جبرائیل جہنم کے دروغہ مالک سے جا کر کہو کہ میرا بندہ جہنم کے فلاں گڑھے میں فلاں کونے میں اس حالت میں پڑا ہے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جہنم کے دروازے پر دوبارہ جائیں گے اور دروغہ جہنم مالک کو یا حنان یا منان پکارنے والے شخص کا پتہ بتائیں گے۔ چنانچہ حضرت مالک جہنم کے اندر دوبارہ جائیں گے اور اس مقام پر جا کر دیکھیں گے کہ ایک شخص جس کے پاؤں اس کی پیشانی کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں اور اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں اور جہنم کے سانپ اور بچھو اس کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں۔ چنانچہ حضرت مالک اس شخص کی زنجیروں کو توڑ دیں گے اور اس آدمی کو جہنم سے نکال کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حوالے کر دیں گے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اس شخص کو لے کر اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں گے اور اپنے سر کو سجدے میں رکھیں گے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمائے گا کہ اے جبرائیل علیہ السلام اپنے سر کو اٹھاؤ۔ تو جبرائیل علیہ السلام اپنے سر کو اٹھائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس آدمی سے مخاطب ہو کر فرمائے گا کہ اے میرے بندے، کیا میں نے تجھے بہترین تخلیق نہیں کیا، اور کیا میں نے تیری طرف رسول نہیں بھیجے تھے، اور کیا میرے رسولوں نے تمہیں میری کتاب نہیں سنائی تھی، اور کیا میرے رسولوں نے تجھے نیکی کا حکم نہیں دیا تھا اور تجھے برائی سے منع نہیں کیا تھا؟ وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی ساری باتوں کا اقرار کرے گا
اور اپنے تمام گناہوں کا اقرار کرے گا اور اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کرے گا کہ یا رب العالمین، تو نے میری بہترین تخلیق فرمائی اور تیرے رسول بھی تشریف لائے اور انہوں نے تیرے احکامات بھی سنائے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے ارشاد فرمائے گا تو پھر تو نے فلاں فلاں گناہ کیوں کیا؟ اس وقت وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ یا رب العالمین، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا جس کی وجہ سے مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا۔ وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ یا رب العالمین، اس کے باوجود بھی میری امید نہیں ٹوٹی، مجھے تیری رحمت سے امید تھی، اس لیے میں تجھے پکارتا رہا۔ یا رب العالمین، تو نے مجھ پر اتنا بڑا کرم کیا اور مجھے جہنم سے نکال دیا۔ اے میرے پروردگار، مجھ پر رحم فرما اور مجھے بخش دے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اے فرشتوں، گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اس بندے پر رحم کیا اور اس کو بخش دیا۔ دوستو، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت اور محبت کی کوئی حد نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ تعالیٰ کے غضب پر غالب ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ دوستو، آج ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی رضا میں گزاریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برے اعمال سے بچائے۔ اسی طرح کی مزید معلوماتی اور اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس اسلامی چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔